ایک اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آؤ آج کی ایک بات سنو۔ ایک خوبصورت باغ تھا جہاں بے شمار درخت لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا مالٹے کا درخت تھا۔ ایک دن تمام درختوں نے فیصلہ کیا کہ باغ کے بادشاہ کا انتخاب کیا جائے۔ آپس میں صلح مشورے کے بعد انہوں نے مالٹے کے درخت کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ مالٹے کے درخت کے بادشاہ بننے پر لیمو کا درخت سخت ناراض ہو گیا کیونکہ وہ خود بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا۔ لیمو کا درخت گررایا، میں مالٹے کے درخت سے انتقام لوں گا۔ آخر لیمو کے درخت نے اپنی جڑوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ مالٹے کے درخت کے حصے کا پانی چراتا رہا، جس سے مالٹے کا درخت سوکھ گیا اور کسان نے اسے کاٹ ڈالا۔ مالٹے کے درخت کے کٹ جانے پر تمام درخت بڑے غمگین ہوئے۔ انہوں نے مجبوراً لیمو کے درخت کو اپنا نیا بادشاہ مان لیا۔ لیمو کے درخت نے اپنی بری عادت جاری رکھی۔ وہ دوسرے درختوں کے حصے کا پانی چراتا رہا، جس سے اس کی شاخیں بڑی ہوتی گئیں اور اس کی لکڑی مضبوط ہو گئی، جبکہ دوسرے درخت روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے۔ ایک دن باغ کے مالک نے دیکھا کہ لیمو کا درخت دوسرے درختوں کی نسبت کئی گنا اونچا اور پھیل چکا ہے۔ اسے جب اس کی وجہ معلوم ہوئی تو اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی نے اس سے مضبوط لکڑی کی ایک میز بنوانے کی خواہش کی تھی، لہٰذا کسان نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور لیمو کا درخت کاٹ ڈالا۔ دوسرے درخت یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کلہاڑے کا دستہ مالٹے کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ لیمو کے درخت کے اس انجام پر دوسرے تمام درخت بے حد خوش ہوئے کیونکہ انہیں لیمو کے درخت سے نجات مل گئی تھی۔ تمام درختوں نے عہد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے ساتھی کا خیال رکھے گا اور دوسرے کے حصے کا پانی نہیں پیے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے ذہن پر غرور کو سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی خیال آئے بھی تو اس خیال کو جھڑک دینا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔